حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت ہی گراں قدر شخصیت تھے، اور ان کی شہادت میدان کربلا میں حسینی مجاہدین میں پہلی شہادت تھی۔ اس اعتبار سے حضرت مسلم ابن اوسجہ کو شہید کرنے کے بعد فوج اشقیاء کی ہمتیں جو پست ہو چکی تھیں وہ پھر دوبارہ بہت بلند ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کو شروع میں پے در پے پریشانی اٹھانا پڑی تھی۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمیر نے جا کے سالم و یسار کو قتل کر دیا تھا، پھر اس کے بعد جناب حر میدان میں آ گئے تھے، وہ سب آپ لوگوں کو یاد ہے، اور انہوں نے کافی شجاعت سے لوگوں کو دور بھگا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اکٹھا حملہ کرنے کی بات ہوئی تھی، وہ سب گزشتہ تقریر میں ہے، وہ آپ لوگوں کے ذہن میں۔ تو اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کافی حد تک ہمتیں ان کی پست ہو گئی تھیں، بہت خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کیسے ہم مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے بعد یہ ہمتیں پھر دوبارہ بلند ہو گئی تھیں۔ تو ایسی صورت میں موقع غنیمت دیکھ کے شمر جو تھا وہ میسرے کے اوپر تعینات تھا، تو اس نے مجاہدین پر اسی الٹی طرف سے یعنی میسرے کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مجاہدین جو ہیں ان کی تعداد میں اور ان کی تعداد میں کوئی تقابل ہی نہیں تھا، لہذا اب صورت یہ ہوئی کہ پھر وہی جذبہ شہادت اور وہی ہمت اور وہی ولولہ ان لوگوں نے دکھایا، اور اس دفعہ عبداللہ ابن عمیر جو کہ اس دفعہ اپنی زوجہ کو لے کے واپس آ گئے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیاں پہلے ہی کٹی ہوئی تھیں، زخمی بھی تھے، لیکن اس دفعہ یہ بہت ہی ہمت کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ میدان میں کود گئے، اور اب کی انہوں نے پھر 2 سپاہیوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد حانی ابن شیث حضرمی اور بکیر یا بکیر ابن حی تمیمی، یہ 2 افراد جو تھے یہ بھی نامور پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، ان دونوں نے مل کے عبداللہ ابن عمیر کے اوپر حملہ کیا۔ اب ان کا جیسا کہ آپ نے سنی لیا تھا کہ زخمی بھی تھے، ہاتھ بھی ان کا انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اب ان میں وہ طاقت نہیں رہی تھی کہ یہ اس طریقے سے مقابلہ کرتے، لہٰذا اس موقع کے اوپر عبداللہ ابن عمیر جو تھے وہ اس لشکر سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور اس طرح اپنا عہد وفا انہوں نے پورا کیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن عمیر جن کے بارے میں اکثر مورخین نے یہ لکھا کہ میدان کربلا کے دوسرے شہید ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے والا حال آپ نے سنا تھا کہ جب زوجہ میدان میں آ گئی تھیں اور یہ واپس لائے تھے۔ اب اس دفعہ یہ ہوا کہ زوجہ جو تھیں ان کی، انہوں نے جب دیکھا کہ شوہر میرا شہید ہو گیا ہے، اور ان کو بڑا ارمان تھا کہ میرا شوہر اس مارکے میں شہید ہو، تو اب انہوں نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، اور اس دفعہ ظاہر ہے کہ امام منع کر چکے تھے، لہٰذا وہ کوئی جنگ وغیرہ کرنے نہیں گئی تھیں، صرف اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ کے ان کو داد دے رہی تھیں، اور ان سے یہ کہہ رہی تھیں کہ تم کو مبارک ہو کہ تم نے ایک مرتبہ رسول کے نواسے پر اپنی جان قربان کی ہے، انشاءاللہ تمہارا اجر بہت اچھا ہوگا، اور وہاں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اس قسم کی گفتگو وہ اپنے شوہر سے کر رہی تھیں، اور اپنے رومال سے ان کا چہرہ صاف کر رہی تھیں جو خون اور خاک میں غلطاں تھا۔ ایسے میں شمر نے یہ اپنا ایک غلام سے جس کا نام رستم تھا یہ کہا کہ اس عورت کا کام تمام کر دو، تو وہ گرز لے کے بڑھا
اور اس نے وہ گرز ام وہب کے سر پر اس طرح مارا کہ وہ اسی وقت شہید ہو گئیں. وعلیکم السلام. اسی وقت وہ شہید ہو گئیں. اب یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ دیکھیے ایک خاتون ہے جس کا جذبہ نصرت امام میں اتنا پرخلوص ہے کہ ایک طرف تو وہ شوہر کو تیار کر رہی ہے اور دوسری طرف اس کی خواہش تھی کہ کاش میں بھی قتل ہو جاؤں. تو یہ اس کا جذبہ شاید بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوا اور یہ میدان میں قتل ہونے والی واحد خاتون ہے. اب یہ آپ لوگوں کو تاریخ کربلا میں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ باقی دیگر بیویاں اسیران کربلا کی شکل میں جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئی تھیں، اس میں بچ کے واپس آنے والی بیویاں تو چند ہی ہیں. باقی سب بیویاں راستے میں جا محق ہو گئی تھیں یا زندان میں جا محق ہو گئی تھیں. لیکن مجاہد کے یعنی ایک مقتل میں قتل ہونے والی بہرحال یہ خاتون ہے. اچھا، یہ ہم نے تتمہ کر دیا گزشتہ تقریر کا.